بسم الله الرحمن الرحيم. كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في مقام آخر: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال تعالى في مقام آخر: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ہم اس کے علاوہ جتنے بھی کام کرتے ہیں، وہ کاروبار ہو، وہ کوئی جاب ہو، وہ سکول کی پڑھائی ہو، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کام، وہ سب ہماری ضروریات سے متعلق ہیں۔ وہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری پیدائش کے مقصد کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بلا شرکت غیر صرف ایک مقصد بیان کیا ہے، اور وہ ہے جو سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ 10 صدیاں گزر گئیں۔ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اور نافرمانیاں تو ہوتی رہیں، لیکن شرک کا وجود تک نہ تھا۔ سب سے پہلے جو قوم شرک جیسے قبیح جرم میں مبتلا ہوئی، وہ قوم تھی جن کی طرف ان کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ بھی بزرگوں کے بارے میں غلو کا رویہ اختیار کرنا تھا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے احترام کو اس کے مقام سے بڑھا کر اس مقام پہ لے جائیں کہ جس سے پھر کسی اور کا مقام شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان نیکوکار شخصیات کے تعلق سے اپنے احترام کو، جو کہ ہم سب کے دلوں میں ضرور بضرور ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں ان تمام شخصیات کی محبت، احترام، تقدس ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ان کے ایمان اور تقوی کی وجہ سے ایک خاص مقام ہے۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، ان سے اپنا احترام کا رشتہ قائم کریں، تو یہ ایک سبب بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے اعمال میں کمیاں کوتاہیاں ہونے کے باوجود روز قیامت ان کے ساتھ ہمارا حشر کر دے۔ لیکن اگر یہی احترام غلو اختیار کر جائے، یعنی جیسا کہ اس قوم نے کیا کہ ان بزرگوں اور نیکوکار شخصیات کو وہ مقام اور مرتبہ دینا شروع کر دیا جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، نتیجتاً اس روئے زمین پر
شرک نے جنم لیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، اس سے پہلے شرک نہیں تھا اور گناہ ہو چکے تھے، حتیٰ کہ قتل بھی ہو چکا تھا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سورہ المائدہ میں موجود ہے، لیکن شرک نہیں ہوا تھا۔ شرک سب سے پہلے اس قوم نے کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس قبیح جرم سے خبردار کرنے اور توحید کی طرف لوٹانے کے لیے رسول کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے جو رسول تشریف لائے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اوپر ان کی اصلاح کے لیے کس قدر محنت کی، اس کا اندازہ قرآن حکیم کے ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے 50 کم 1000 سال ان کے درمیان گزارے، گویا کہ 950 سال کا ایک طویل عرصہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا علم بلند کرنے اور لوگوں کو شرک سے خبردار کرنے اور روکنے کے لیے یہ اتنا لمبا عرصہ گزارا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شرک جیسا قبیح جرم ان کے رگ و ریشے میں کس قدر پیوست ہو چکا تھا کہ آپ نوح علیہ السلام کی اتنی جد و جہد کے باوجود صرف چند ایک لوگ ہی قرآن حکیم کے بیان کے مطابق ایمان لائے اور باقی سب کے سب دنیا میں بھی طوفان کے عذاب میں دھر لیے گئے، اور آخرت میں جو شرک کا عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو انسان کا ہر گناہ معاف کر دے، لیکن اس کا شرک کے تعلق سے یہ فیصلہ اٹل ہے کہ اگر کوئی انسان شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور اس نے توبہ نہ کی تو اللہ ذوالجلال اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، ابد الآباد جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک لمبا سلسلہ رسولوں اور انبیاء علیہم السلام کا جاری فرمایا، جس کا اختتام ہمارے نبی کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ تو تمام رسول جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعوت کا نقطہ وہ یہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ نیک سے نیک ترین ہو یا بد سے بدترین ہو، ہر دو اعتبار سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ہونے کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ نیک ہو، وہ صالح ہو، حتیٰ کہ نبی ہو، حتیٰ کہ فرشتہ ہو، یہ عبادت کے لائق ہونے کا معیار نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لائق ہونے کا معیار وہ یہ ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق ہو، جو ساری کائنات کو پالنے پوسنے والا ہو، جو سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہو، جو سب کو زندگی اور موت دینے والا ہو، سب کو صحت اور بیمار کرنے والا ہو، وہ معیار ہے کسی کے معبود ہونے کا۔ اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے بلا اختلاف بلا استثناء یہ بات فرمائی کہ اس کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور ان کی پرورش کرنے والا اور ان کی زندگی اور موت کا مالک اور ان کی تمام حاجات کو بر لانے والا صرف اللہ ہے، تو یہ کتنی نامعقول بات ہوگی کہ جب عبادت کی باری آئے تو آپ کسی اور کے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں، آپ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائیں، یا آپ رکوع کریں، یا اس کے آگے سجدہ ریز ہوں، یا اس سے آپ دعا کریں۔ تو یہ جو ہے وہ عبادت کے امور ہیں جن کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ دعوت تھی۔ تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کا کام پورا ہونے کے بعد جو آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا تھا، پھر اس دین میں کسی قسم کے اضافے اور کمی کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ بعد میں کوئی نبی آ کے اس کو پورا کرے یا کسی حکم میں ترمیم کرے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرما دیا، لیکن وہ دعوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کی گارنٹی اس امت کو دی جو کہ اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی، وہ یہ کہ یہ امت اگرچہ اس میں بھی لوگ ہدایت کی راہ کو چھوڑ کے گمراہی کی پگڈنڈیوں میں بہکتے رہیں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ضرور قیامت تک رہے گا جو راہ راست پہ رہیں گے، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دلائل کے ساتھ ان کی مدد اور نصرت کی جائے گی، اور کوئی بھی جو ان کی مخالفت کرے گا یا ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ بہت بڑی گارنٹی تھی۔ اگر یہ نہ ہو تو اس سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہودیت، نصرانیت اور جو ہے وہ جتنے بھی آسمانی مذاہب وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صورت میں ان کو بھیجا، اگرچہ وہ سب کا نام اسلام ہی تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کے نام کسی نے یہودیت رکھ لیا، کسی نے نصرانیت رکھ لیا یا عیسائیت رکھ لیا، تو وہ اب بالکل ناپید ہو گئے۔ اب اگر آپ خالصتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جاننا چاہیں اور اس انداز سے جاننا چاہیں کہ آپ کو اس کے حوالے سے کوئی شک شبہ نہ ہو کہ یہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں یا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال ہیں، تلاش بسیار کے باوجود آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آج کے دور میں بالکل وہی جو موسیٰ علیہ السلام نے دین لوگوں کو دیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین سکھایا تھا، اس کے اوپر کما حقہ عمل پیرا کوئی جماعت آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو ناکامی ہوگی۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ شرف اور مقام اور مرتبہ ہے کہ اس میں گمراہی کے در آنے کے باوجود اور بدعات، خرافات اور عصیان کے در آنے کے باوجود آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ ضرور ملیں گے، جس طرح آپ کو ہر دور میں قرآن حکیم محفوظ ملے گا، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ کا اسوہ حسنہ محفوظ ملے گا، یہی نہیں آپ کو ایسے لوگ بھی ہر دور میں ضرور ملیں گے جو اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت صرف قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر کے یا قرآن کے معانی کو محفوظ کر کے یا قرآن کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر کے ہی نہیں، بلکہ ایسی جماعت کو بھی محفوظ کر کے کی ہے کہ جو تا قیام قیامت وہ حق پر رہیں گے اور بدعات اور خرافات سے اپنا دامن بچائے رکھیں گے۔ تو ایسے ہی ایک شخصیت جن کے نام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت شہرت عطا فرمائی اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے پناہ توفیق سے بھی نوازا اور ان کے کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت ڈالی، وہ شخصیت ہمارے ممدوح، ہماری اس کتاب کے، ہمارے اس مختصر رسالہ کے مصنف، جو کہ آپ کو ٹائٹل پیج پہ ان کا نام نظر آئے گا، وہ ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ۔ محمد ان کا نام ہے، عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے، اور التمیمی بنو تمیم قبیلے کی طرف نسبت کی بنا پہ التمیمی کہلائے، اور یہ بنو تمیم قبیلے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب لوگ گمراہ ہو جائیں گے اس وقت بھی بنو تمیم قبیلے کے لوگ جو ہے وہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قبیلے میں ایک شخصیت جن کا انتخاب کیا وہ محمد بن عبد الوہاب ہیں۔ ان کی پیدائش سن 1115 ہجری کی ہے اور ان کی وفات سن 1206 ہجری کی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ان کا سن وفات لکھا ہوا ہے، المتوفی، اس کو پڑھتے ہیں المتوفی، المتوفی اس کو نہیں پڑھنا، المتوفی، آگے اس کا سن لکھا ہوا ہے 1206 ہجری۔ تو اب کون سا سال ہے؟ کیوں جی؟
کسی کو پتہ ہے اب کون سا سال چل رہا ہے؟ 1445 ہجری. تو گویا کہ ان کی وفات 1206 ہجری کی ہے. تو کم و بیش آج سے تقریباً 250 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، اور اس سے بھی 100 سال پیچھے چلے جائیں تقریباً 1115 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک طویل عمر بھی عطا فرمائی. 91 سال کی عمر انہوں نے گزاری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا علم انہوں نے بلند کیا. لوگوں کے اندر جو بدعات اور شرکیات در آ چکی تھیں ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ اقدامات کیے. جس قدر ان کے اندر استطاعت تھی لوگوں کو تعلیم کے ذریعے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی. لیکن جس طرح کے ہر دور میں ایسا ہوا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس اور پاک باز شخصیات بھی محفوظ نہیں رہ سکیں، کہ اہل باطل کو ہمیشہ یہ بات چبھتی رہی ہے کہ اہل حق جب ان کے خواہشات کے زد میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ظاہر ہے دلائل کے میدان میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ سستی شہرت کے حصول کی خاطر اور ان کو لوگوں کے دلوں میں مذموم کرنے کی خاطر وہ ان کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. اب ایسا ہی ان کے ہمارے ممدوح کے ساتھ بھی ہوا کہ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ، جو کہ توحید کا درس دینے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا درس دینے والے تھے، لوگوں نے ان کے اوپر اولیاء اللہ کی گستاخی کا الزام لگایا کہ جب انہوں نے کہا کہ ان قبروں کو پختہ بنانا یہ درست نہیں ہے، اور تم ان کو جا کے سجدہ کرتے ہو یا ان سے تم جا کے دعائیں کرتے ہو، دعاؤں کے لائق، سجدوں کے لائق، رکوع اور تمام عبادات کے لائق محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات کو سمجھتے کہ واقعی جو شیخ فرما رہے ہیں اس میں بالکل حق بجانب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ شیخ ایسا نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو انہوں نے غلو کیا تھا اس کی راہ میں وہ جو ہے وہ اس کا سد باب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو شیخ رحمہ اللہ کو بھی اس رستے پہ چلتے ہوئے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، نہتے اپنے شہر سے نکلنا پڑا، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس سوائے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ سے جھلنے والے پنکھے کے اور کچھ بھی نہیں تھا. تو لیکن عزم اور استقامت کو انہوں نے اپنا معیار بنائے رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو ہمت عطا فرمائی، اور ان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بہت نوازا، توفیق سے بھی نوازا. اور آج جو ہمیں سرزمین عرب کے اندر شرک کی باقیات تک بھی نظر نہیں آتی، اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کا ہے. ورنہ مسجد نبوی اور اسی طرح مدینہ منورہ اس میں بھی تک بھی جو ہے وہ صحابہ کے انہوں نے آستانے بنا رکھے تھے اور بڑی بڑی قبریں بنا رکھی تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا کہ لوگوں کو تعلیم کے ذریعے سمجھا بجھا کے انہوں نے راہ راست پہ لانے کی کوشش کی. تو بات ہم کر رہے تھے کہ شیخ رحمہ اللہ کو اس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک اس وقت کا ایک علاقے کا حکمران تھا یا امیر تھا، اس کا نام سلیمان بن عریعر تھا. سلیمان بن عریعر یہ بڑا ظالم تھا، بہت سرکش امیر تھا، اس کی رعایا اس سے بہت تنگ تھی. تو اس نے بھی شیخ رحمہ اللہ کی مخالفت شروع کی. تو وہ لوگ جو کہ اپنے امیر سے اس کے ظلم اور جو ہے وہ ستم کی وجہ سے تنگ تھے، انہوں نے اس موقع پر بجائے کہ وہ شیخ کا ساتھ دیتے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے اس ظالم امیر کا ساتھ دیا. اور جب ان میں سے کسی نے پوچھا کہ تم
جو ہے وہ اس قدر ظالم آدمی کا ساتھ دے رہے ہو اور اس قدر شریف النفس انسان کو چھوڑ کے اور دین کی بات کرنے والے اور توحید کا درس دینے والے کے خلاف، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بدعات کس قدر رچ بس چکی تھیں کہ وہ کہنے لگے کہ اگر محمد بن عبد الوہاب کے خلاف شیطان بھی کھڑا ہو تو ہم شیطان کا ساتھ دیں گے، محمد بن عبد الوہاب کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اس قدر ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی جہالت کا عالم تھا۔ تو بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، قصہ مختصر یہ کہ وہ اپنے ایک شاگرد محمد بن سویلم کے گھر عیینہ میں تشریف لے گئے۔ عیینہ ایک جگہ کا نام تھا، تو عیینہ کے جو امیر تھے وہ محمد بن سعود رحمہ اللہ تھے۔ تو جب عیینہ میں محمد بن سویلم کے گھر، اپنے شاگرد کے گھر شیخ رحمہ اللہ نے پناہ لے رکھی تھی، تو ان کو اپنی جان کا بھی خوف تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ محمد بن سعود جو کہ امیر تھے عیینہ کے، ان کی زوجہ محترمہ کو اس بات کا علم ہوا، جو کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں جانتی تھیں اور ان کی خالص توحید کے درس کے بارے میں جانتی تھیں، تو انہوں نے اپنے خاوند جو کہ امیر محمد بن سعود تھے ان کو کہا کہ آپ شیخ کا اکرام کیجئے اور ان کو دعوت بھی دیجئے اور ان کو بھرپور اپنی طرف سے ساتھ دینے کا جو ہے وہ آپ اعلان بھی کیجئے۔ تو یہ وہ نیک بخت خاتون، اس کا بہت بڑا حصہ ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک جو ہے وہ اتفاق ہونے جا رہا تھا، ایک وقت کے شیخ الاسلام اور دوسرے اس وقت کے جو امیر تھے، اور اس آپس میں جو ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمین شرک سے پاک ہے، اس کا سبب بننے والی، یوں کہنا چاہیے ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے والی، وہ بھی ایک نیک بخت خاتون تھی۔ تو خواتین نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی میں بڑا عظیم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ اسلام کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کے حوالے سے یہ بہت غیرت مند ہوتی ہیں، لیکن صرف اتنی بات یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم سے روشناس کروا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے وہ خاتون توحید کی اہمیت کو سمجھتی تھیں، شرک کی قباحت کو سمجھتی تھیں، اور وہ خاتون اس وقت کے عام جاہلی معاشرے جیسی نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کام جو اس وقت کے بہت سے مرد نہ کر سکے، ایک خاتون نے کیا اور اپنے خاوند کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے جائیں اور ان کو اپنی طرف سے بھرپور تعاون کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائیں۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو پذیرائی عطا فرمائی، اور پھر ان کا آپس میں تعاون جاری رہا، ان دونوں کی موت تک بھی جاری رہا، بلکہ آج تک بھی جاری ہے کہ شیخ رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد کو آل شیخ کہا جاتا ہے، اور جو محمد بن سعود تھے ان کی اولاد کو آل سعود کہا جاتا ہے۔ آل سعود نے حکمرانی کو سنبھالا اور آل شیخ نے لوگوں کی جو دینی رہنمائی ہے اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اور یہ دونوں کی جو آپس میں یہ باہمی تعاون ہے، اس کی بہت سی برکات صرف عرب ہی نہیں بلکہ عرب کے ارد گرد، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج قرآن حکیم کے کتنی زبانوں میں تراجم ہر ملک میں پہنچے ہوئے ہیں، اور زائرین جو کہ حج اور عمرہ کی غرض سے آتے ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ جو ہے وہ مہمان نوازی کی جاتی ہے، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہر کوئی جو بھی وہاں سے ہو کے آتا ہے وہ اس کا عینی شاہد ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتب کا سلسلہ، اور پھر ایسے ادارے، یونیورسٹیز جو انہوں نے تعلیم کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کھولیں، اور دنیا بھر سے لوگوں کو ان میں انہوں نے دعوت دی، تو جو ہے وہ وہاں سے پھر فارغ التحصیل دنیا کے کونے کونے میں جا کے وہ توحید کا علم بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت سی برکات ہیں جس کا سبب بننے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان شخصیت تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ان کا مقام اور مرتبہ، ظاہر ہے کہ جو لوگ اہل باطل ہوتے ہیں، باطل پرست ہوتے ہیں، ان کو یہ کبھی بھی نہیں بھاتا۔ تو اس کے حوالے سے یہ تو ہم نے مختصر سی بات کی۔ اگر آپ ان کے بارے میں قدر تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ایک کتاب ہے، ایک مظلوم اور بدنام مصلح، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔
یہ عربی میں تھی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا۔ مولانا مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، تو اس میں آپ ان کی ہسٹری کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو رسالہ ہے، ویسے تو ان کی اور بھی بہت سی کتب ہیں جو توحید پر ہیں اور اسلام کا صحیح فہم دینے کے لیے، اور مختصر سے متون ہیں، لیکن ان میں ایک القواعد الاربع ہے۔ القواعد جمع ہے قاعدہ کی، اور الاربع کا مطلب ہوتا ہے چار، یعنی چار قاعدے۔ اس مختصر سے متن میں شیخ رحمہ اللہ نے 4 قاعدے ذکر فرمائے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 4 قاعدے کس کے بارے میں ہیں؟ تو اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ 4 قاعدے انہوں نے شرک کی سنگینی کو سمجھنے اور شرک کے تعلق سے جو لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں، اور جن شکوک اور شبہات کے دل میں ہونے کی وجہ سے وہ توحید کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے جس اہمیت کی توحید متقاضی ہے۔ تو اگر ہم یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں شرک کی سنگینی کا بھی علم ہوگا، کیونکہ توحید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے شرک کی سنگینی کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ازداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر دن کی اہمیت ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم رات ہوگی تو ہمیں دن کی اہمیت کا بھی پتہ ہوگا۔ صحت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جب تک ہم بیمار نہیں پڑ جاتے یا کبھی ہم ہسپتال کا چکر لگا کر نہیں آ جاتے۔ یہی حال توحید جیسی عظیم نعمت کا ہے جس کی ہم اپنے دل میں قدر نہیں پاتے یا توحید کی چاشنی محسوس نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے شرک کی قباحت کو نہیں سمجھا ہوتا۔ تو انہوں نے اس میں ہمیں شرک کی قباحت سمجھانا چاہیے، اور اس کتاب کا جو انہوں نے آغاز کیا ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے پڑھنے والوں کے لیے چند دعائیہ کلمات کہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ہے، یعنی وہ میرے اور آپ کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسأل اللہ الکریم، اللہ الکریم سے میں سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ جب بھی رب کا لفظ بولا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا ذکر آئے، تو لفظ رب کے حوالے سے آپ کو 3 باتیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ رب کا مطلب پیدا کرنے والا، رب کا مطلب مالک، اور رب کا مطلب کائنات کے امور کی تدبیر کرنے والا۔ کوئی دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے حکم سے، جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ یہ دن رات گھٹتے اور بڑھتے ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سورج، چاند، تارے اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ طلوع ہوتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ غروب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ ہمیں زندگی ملی، ہم اس دور میں آئے، پہلے نہیں آئے یا اس کے بعد نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہمارے ماں باپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور ہماری صحت، ہماری جو ہے وہ رنگت، ہمارا قد، ہماری قامت وغیرہ، یہ سب چیزیں، ہمارا غنی ہونا، ہمارا فقیر ہونا، ہمارا تندرست یا بیمار ہونا وغیرہ، یہ سب کے سب احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جاری ہوتے ہیں، کوئی مومن ہو یا کوئی کافر ہو، کوئی موحد ہو یا مشرک ہو، کوئی فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امر تدبیر ہی ان سب پر جاری ہوتا ہے، کوئی اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتا۔ یہ معنی ہے رب کا، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب۔ اللہ کریم سے میں سوال کرتا ہوں جو کہ عرش عظیم کا رب ہے۔ عرش عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ساری مخلوقات جو کہ تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، سب سے اوپر جو مخلوق ہے وہ عرش ہے، عرش عظیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش عظیم سے بھی اوپر ہے، اللہ سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اور ثم استوی علی العرش، قرآن حکیم میں بے شمار دلائل اس بات کے اوپر موجود ہیں۔ اس لیے اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے، تو جواب میں آپ کا یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔
یہ جواب غلط ہے، یہ ہمارے دین کا بتایا ہوا جواب نہیں ہے۔ جب دین کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ بات صحیح وہ ہو سکتی ہے جو قرآن نے کہی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وجود کے اعتبار سے عرش عظیم پر مستوی ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے اس حالت میں ہے۔ ہمیں اس کی حالت کا بھی علم نہیں ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی سمع، اس کی بصر، وہ کائنات میں موجود ہر چیز کو حاوی ہے۔ کائنات میں موجود چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، بلکہ اس ذرے کے بھی جو آگے مزید جو ہے وہ چھوٹے اس کے جو پارٹیکلز ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اپنا حکم جاری کرتا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے وہ عرش عظیم پر مستوی ہے۔ لوگوں کے اندر پائی جانے والی یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اگر وجود کے اعتبار سے کہا جائے تو یہ بالکل غلط ہے۔ علم، سمع اور بصر، قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی قدرت ہر جگہ ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے۔ تو یہ ہر کنکر میں شنکر، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ انبیاء علیہم السلام کا بتایا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کے وسیلے سے سوال کر رہے ہیں۔ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم، اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے اور تمام اس کی صفات کا مجموعہ ہے، اور الکریم اس کا صفاتی نام ہے، اور رب العرش العظیم یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک الرب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے وسیلے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، جیسا کہ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے سب سے اچھے نام ہیں، پس تم اس سے ان ناموں کے وسیلے سے دعا کرو۔ تو وسیلے کے ساتھ پکارنے کی جو جائز صورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرنا ہے، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ بھی اللہ سے اسی وسیلے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کو بھی دیکھیں جو قرآن حکیم میں مذکور ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان سب میں بھی آپ کو اللہ رب العزت کے صفاتی نام کا وسیلہ ملے گا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ تعالیٰ کے نام رب کے وسیلے سے دعا کی۔ ایوب علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جو ہے وہ فاغفر لی ذنوبی، اور انک انت الغفور الرحیم، الغفور الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، اور قرآن حکیم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنہ کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات کے وسیلے سے اور اس کے ناموں کے وسیلے سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال وہ میرے اور آپ کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے وہ آگے دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، پہلی بات کہ اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں اپنا دوست بنا لے۔ ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ تجھے دوست بنا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تولی یا اس کی دوستی سے مراد معیت خاصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی بندے کو اپنی خاص معیت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، نصیب فرمانا ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس معنی میں؟ اپنے علم کے معنی میں۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے علم سے آپ اوجھل نہیں ہو سکتے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، لیکن خاص معیت یا خاص ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت صرف آپ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ آپ کی مدد اور نصرت بھی فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جس کی مدد اور نصرت فرمائے تو یہ اس کو معیت خاصہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ان لوگوں کے جو کہ نیکوکار ہیں، اور اسی طرح فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ویسے تو اللہ سب کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معیت عامہ ہوتی ہے جس کا مطلب اللہ رب العزت کا ہر کسی کو جاننا، ہر کسی کو دیکھنا، ہر کسی کو سننا، اور ایک معیت خاصہ ہوتی ہے کہ دیکھنے، سننے اور جاننے اور قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مدد اور نصرت کا بھی ارادہ فرمائے اور اس کی مدد اور نصرت فرمائے، یہ ہوتی ہے معیت خاصہ۔ تو اب اس تشریح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم دعا ہے جو وہ ہمیں دے رہے ہیں، کہ میں اللہ کریم سے سوال کرتا ہوں، وہ اللہ کریم جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، یہ کہ وہ تجھے دنیا اور آخرت میں دوست بنا لے، ایک بات۔ دوسری بات وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، اور یہ کہ وہ تجھے مبارک بنا دے جہاں کہیں بھی تو ہو، جہاں کہیں بھی تو ہو اللہ تجھے مبارک بنا دے۔ مبارک کا مطلب کہ آپ برکت والے بن جائیں، برکت والا ہونے کا مطلب آپ جہاں بھی جائیں وہاں سے آپ نقصان سے بچیں، فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں، آپ منتفع بھی ہوں اور نافع بھی ہوں، یعنی دوسرے لوگ آپ سے تنگ نہ پڑیں، آپ کے آنے سے لوگوں کو خوف نہ اپنے دل میں محسوس ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو اپنی جان کا خوف ہو، اپنے مال کا خوف ہو، اپنی عزت کا خوف ہو، تو آپ مبارک نہیں ہیں۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ وہاں مبارک نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور آپ بھی نقصان سے بچے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خیر اور برکت کو سمیٹ رہے ہیں، یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارک بنایا ہے۔ اور یہ دعا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے منتخب کی ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حکایت کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کی والدہ ان کو لے کے آئیں تو پنگھوڑے میں ہی جو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اس کے الفاظ یہ تھے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور آگے بھی چند باتیں ذکر کیں۔ تو اس میں جو پہلی بات انہوں نے کی کہ وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا میں مبارک ہوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبارک بنایا، تو ایسی ہی دعا وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ آپ جہاں کہیں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات وہ جو ہمیں دعا دے رہے ہیں وہ بھی بڑی عظیم الشان دعا ہے، وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، اور یہ کہ اللہ آپ کو بنا دے ان میں سے کہ جب انہیں عطا کیا جائے تو وہ شکر کرتے ہیں۔ آپ ایسوں میں سے نہ ہوں کہ جن کو دیا جائے تو وہ ناشکرے بنیں، احسان فراموش بنیں، ناقدری کرنے والے ہوں، بلکہ آپ کو اللہ ان میں سے بنا دے کہ جب ان کو دیا جائے، عطا کیا جائے تو وہ شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں آپ کو ملتی چلی جائیں، آپ کے شکر گزاری کے جذبات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے نتیجے میں نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جبکہ ناشکری کے نتیجے میں اگر آپ کو کسی چیز کی کثرت مل بھی جائے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے، وہ آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف ہوتی ہے، وہ اس انسان کے لیے وبال بننے والی ہوتی ہے۔ تو نعمتیں وہ جن کے بعد آپ شکر ادا کریں وہ آپ کے حق میں ہیں، تو اس لیے وہ یہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے کہ جب ان کو عطا کیا جائے تو وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو شکر کے حوالے سے انسان کما حقہ شکر کیسے ادا کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے 5 باتیں ملحوظ رہنی چاہیے۔ 5 چیزیں جب ہمارے اندر جمع ہوں گی
تو ہم شکر بجا لانے والے کہلائیں گے۔ اگر ان 5 میں سے کوئی ایک یا جتنی بھی کم ہوں گی اتنا ہی ہم شکر گزاری میں کم ہوں گے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی تو ایسا انسان خالص ناشکرا ہوگا۔ ان 5 میں سے پہلی چیز وہ ہے کہ آپ دل سے اس نعمت کا اعتراف کریں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ نعمت خالصتاً اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ میرے پاس باقی بھی رکھے گا، اور جب اللہ چاہے اس کو واپس لینے پر خوب قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کی ہی عطا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو یہ نعمت مجھے کبھی حاصل نہ ہو پاتی۔ یہ پہلی بات ہے، شکر ادا کرنے کے لیے نعمت کا دل سے اعتراف۔ اور دوسری بات جو شکر گزاری کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ نعمت کا اظہار آپ کے اوپر ہو، اس نعمت کو ضرورت پڑنے پر آپ اس کا بیان بھی کریں، اور جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرما رکھی ہے اس کا اظہار آپ کے اوپر ہو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اچھا لباس عطا کیا ہے تو آپ کو پھٹا پرانا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہ نیت ہو کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، نہ کہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کسی نعمت کے ملنے پر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو یہ شکر گزاری نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھا پہناوا عطا کیا ہو تو اسراف سے بچتے ہوئے اور تکبر اور اطراحت سے بچتے ہوئے انسان اس کو استعمال میں لائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور زبان سے بھی موقع و موقع اگر کسی کی ضرورت ہو تو انسان اس کا اظہار کرے، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب چیز نہ ہو یا کاروباری حالات اچھے نہ ہوں تب تو لوگ زبان پہ خوب شکوے کرتے ہیں، لیکن جب اچھے حالات آ جائیں اور انہوں نے خوب کمایا ہو تو پھر جو ہے وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال میں لائے، اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اسی کی نافرمانی میں مت جھونک دے۔ اگر آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ شکر گزاری نہیں ہے کہ جس نے آپ کو کوئی چیز عطا کی آپ اسی کے خلاف اس کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ جیسے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اعلمہ الرمایۃ کل یوم اذا اشتد صاعدہ فرمانی، کہ میں اسے روز تیر اندازی سکھایا کرتا تھا، جس دن اس کا ہاتھ سیدھا ہوا اس نے سب سے پہلے مجھے ہی نشانہ بنا دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو
احسان مند ہونا چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے اوپر جتنی نعمتیں ہیں منعم حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنے لوگ ہیں جن کی بنا پہ ہمیں وہ نعمتیں ملیں وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں ان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے، لیکن منعم حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے ان کو اپنی نعمت ہمارے اوپر کرنے کے لیے سبب بنایا ہے، ہمارے والدین ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں، ہمارے اساتذہ ہوں، اور غرض یہ کہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہوں، وہ جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں خوشی اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب ہیں، ہمیں ان کا بھی قدردان ہونا چاہیے، اور منعم حقیقی اللہ کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کائنات میں یاد رکھیے ہر چیز کا بدل موجود ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ عبادت میں اپنے آپ کو علم میں مصروف کر کے علم کی خاطر مشقت اٹھانے میں، اور اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مال کو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کریں، دین کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں جس سے آپ کو اپنی آخرت نظر آتی ہو کہ اس سے آپ کی آخرت سنور رہی ہے، جنت مل رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ آپ کو مال سبب کے طور پہ عطا کیا ہے، اس مال کی قدر کریں، اور اگر آپ اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں اور شادی بیاہ کے مواقع پر ان کو خوب ضائع کرنے میں اور اللہ کی ہی سرکشی میں استعمال کرتے ہیں، تو خود انسان فیصلہ کرے کہ کیا وہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یقیناً اس کا جواب ہوگا کہ وہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کر رہا بلکہ الٹا ناشکری کر رہا ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کے ملنے پر منعم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو۔ جوں جوں اللہ کی نعمتیں ہمیں ملتی چلی جائیں، ہمارے دل میں اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ نعمتیں ہی ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان آڑ نہ بن جائیں تو پھر یہ نعمتیں نہیں رہتی، پھر یہ فتنہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ہر وہ چیز جو آپ کے اور اللہ کے درمیان آ جائے وہ فتنہ ہے، اس کو کبھی بھی نعمت سمجھنے کی بھول نہیں کرنی چاہیے۔ آپ بہت بڑی بھول میں ہوں گے اگر آپ اس کو اپنی نعمت سمجھ رہے ہیں کہ اس کے نہ ہونے کی بنا پر تو آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا، جب سے وہ چیز آپ کی زندگی میں آئی ہے آپ کا اللہ سے تعلق کم ہو گیا ہے۔ تو آپ کے دل میں منعم حقیقی کی محبت بڑھے، یہ شکر گزاری کا تقاضا ہے، اور آپ اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جائیں، آپ کو وہ اللہ کی عبادت پہ وہ مجبور کریں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ تو جس انسان میں یہ چیزیں موجود ہوں گی وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بنے گا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اس شکر کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس شکر کا فائدہ خود تمہاری اپنی جان کو ہوتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ لقمان میں فرمایا جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ناشکری کی راہ اختیار کرے تو اللہ رب العزت غنی ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ تیسری دعا ہے، اور اس کے بعد چوتھی دعا وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور اللہ آپ کو ان میں سے کرے کہ جب اسے آزمایا جائے تو وہ صبر کرے۔ اس دنیا میں نشیب و فراز، اونچ نیچ
اور خوشی غمی یہ سب زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو انسان کے اوپر جب آزمائش آئے تو اس کو صبر کی توفیق ملے، اور صبر کی توفیق صدمے کے اوائل میں ملے، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ گریہ زاری کر رہی تھی اپنے کسی عزیز کی وفات کی بنا پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوصلہ دیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی اور اس نے آپ کو اچھا جواب نہیں دیا۔ جب آپ اس کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معذرت بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹھیک ہے وہ تو، لیکن الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ دل کا مغموم ہونا، دل کا غمگین ہونا، پریشان ہونا، اور حتیٰ کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا بھی جاری ہو جانا، یہ بے صبری نہیں ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے، بلکہ بے صبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زبان پر شکوہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راضی نہ ہوں، اور آپ بین کریں، آپ اپنا رخسار پیٹیں، گریبان چاک کریں، سر پہ خاک ڈالیں، ماتم کریں، سینہ کوبی کریں۔ یہ ہیں وہ کام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلیت کے کاموں سے تعبیر کیا ہے۔ ویسے کسی مصیبت یا حادثہ کے اوپر دل کا مغموم ہو جانا، آنکھوں سے آنسوں کا آ جانا، یہ منع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں ہی جان دیتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو آئے، بلکہ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے اوپر بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ تو وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جب اس کو آزمایا جائے تو وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنائے۔ اور صبر کے 3 مواقع ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر کرنا، انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے بھی آزمایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ، جیسا کہ ان دنوں کو آپ دیکھ لیں، سردی ہے، شدت ہے، اور پھر بھی کبھی آپ کو گرم پانی میسر نہیں بھی آتا، لیکن آپ جو ہے وہ نماز کے پابندی کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے، اور سردی کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اپنے بستر سے نکلنا پڑے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر آپ صبر کیے ہوئے ہیں۔ اور آج کل روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن کچھ ایسے دن بھی ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، نمازیں آسان ہو جاتی ہیں، روزے مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما برداری کے اوپر بھی آزماتا ہے۔ بعض لوگ نمازوں سے ایک موسم میں آزمائے جاتے ہیں، اور وہی لوگ پھر روزوں کے ساتھ دوسرے موسم میں آزمائے جاتے ہیں، نمازوں کے ساتھ دوسرے موسم میں بھی آزمائے جاتے ہیں۔ تو انسان ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور دوسرے موقع پہ اللہ کی فرما برداری نہ کرے، اس کا معنی یہ ہوا کہ جب تک اس کی خواہش اور اس کی طبیعت کے موافق اللہ کا حکم تھا تب تک تو اس نے مانا، اور جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں وہ دھرا گیا کہ کچھ حالات نافق اور نامساعد ہو گئے تو اس نے اللہ کی فرما برداری بھی چھوڑ دی۔ تو یہ وہ انسان ہے جو آزمائش پہ صبر نہیں کر سکا۔ تو اس وسیع پرسپیکٹو میں بھی اس صبر کے معنی کو سمجھیے۔ اسی طرح دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے صبر کرنا، جس چیز سے اللہ نے آپ کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، دل میں خواہش ہونے کے باوجود آپ اس سے صبر کریں۔ بس آپ کے لیے اس چیز سے رکنے کے لیے اتنی بات کافی ہو کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہوا ہے، اور انسان ایسی چیزوں سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف انسان نہ بڑھے بلکہ اپنے آپ کو روکے، باوجود اس کے کہ دل میں اس کے خواہش موجود ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جس کو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، اور وہ ہے اقدار اللہ پہ صبر، یا یوں کہہ لیں کہ
یہ جو حوادث رونما ہوتے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے جو وہ ہمیں دے رہے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ۔ اور تیسری بات وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں۔ غلطی کا ہو جانا، گناہ کا سرزد ہو جانا، یہ کوئی بعید از عقل نہیں ہے۔ بشر سے گناہ کا ہو جانا، بھول جانا، یہ ممکن ہے۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ متقین وہ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ہاں، متقین کی یہ صفت ضرور ذکر فرمائی ہے سورہ آل عمران میں کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، کہ متقین کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے وہ توبہ کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے، اور وہ اپنے عمل کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی اڑ نہیں جاتے بلکہ اس کام کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ استغفار کے لیے اور سچی توبہ کے لیے، توبہ نصوح کے لیے یہ ضروری ہے۔ توبہ نصوح انسان کی کیسے ہوگی؟ استغفار کا مطلب یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا، ہاں زبان سے استغفار بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار یا توبہ کے لیے کیا ہے؟ انسان سب سے پہلے اپنے کیے پر شرمسار ہو، ندامت ہو کہ جو آپ سے ہوا وہ غلط ہوا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ شرمسار ہوں۔ شرمساری یاد رکھیے یہ توبہ کے لیے بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی توبہ نہیں ہے اگر آپ اپنے کیے پر شرمسار ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کام کو فوری ترک کر دیں، اس کے اوپر اڑ نہ جائیں۔ اور تیسری بات کہ آپ آئندہ اس غلطی کو دہرانے سے باز رہنے کا عزم صمیم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ آپ یہ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور اگر اس غلطی اور گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ان بندوں سے اپنا معاملہ رفع دفع کریں، ان سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو اس کو مال لوٹائیں، اور اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے نہیں ہے تو پھر پہلی 4 باتیں ہیں۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہ چلیں، یہ بھی توبہ کے اندر ضروری ہے، وہ یہ کہ توبہ کی قبولیت کے وقت میں ہو۔ توبہ کی قبولیت کا کون سا وقت ہے؟ اگر توبہ کی قبولیت کا وقت نہ ہو تو توبہ قبول نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ توبہ کی قبولیت کا وقت کسی کو پتہ ہے کون سا وقت ہے؟ توبہ کی قبولیت کے حوالے سے 2 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ توبہ کا ہر وقت ہی ہے، آپ جب بھی آپ سے غلطی ہو آپ انتظار نہ کریں کسی خاص وقت کے آنے کا کہ اس وقت میں آپ توبہ کریں گے، بلکہ آپ فوری توبہ کریں۔ اور جو ہم توبہ کے وقت کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ توبہ کی مہلت کا جو وقت ہے وہ ختم ہونے سے پہلے اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، ایک صورت وہ سب کے ساتھ عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان کی جب تک جان اس کے حلق میں نہیں پھنس جاتی اس سے پہلے کی گئی توبہ وہ قبول ہوگی۔ اور دوسرا جو خاص وقت ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کوئی ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل شروع کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور اللہ آپ کو ان میں سے بنا دے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ استغفار کرے۔ تو استغفار کی یہ تشریح آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہمیں کتنی عظیم دعا دے رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ، پس یقیناً یہ تین چیزیں سعادت کا عنوان ہیں، خوش بختی کا عنوان ہے۔ جس میں یہ تین چیزیں جمع ہو جائیں وہ انسان خوش بخت ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کہ جب اس کو عطا کیا جائے تو وہ شکر ادا کرے، اور جب اس کو آزمایا جائے تو صبر کرے، جب اس سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرے۔ جس میں یہ تین چیزیں جمع ہوں گی وہ انسان خوش بخت ہے، اور جس میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں وہ انسان خوش بخت نہیں ہے۔ چلیں جی، اسی کے اوپر ہم اتفاق کرتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں آغاز کریں گے۔ کوئی سبق کے تعلق سے یا کوئی اور سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔